آج سے قریب 5000 سال پہلے ایک ملک سبا کے نام سے آباد تھا، جس کو آج کے دور میں یمن کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک نہایت سمجھدار ملکہ کی حکومت تھی جس کا نام بلقیس تھا، اور جو ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور اس قوم کو قوم سبا کہا جاتا تھا۔ لیکن وہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پرستش کیا کرتی تھی، اور دنیا کے بیشتر علاقوں میں تجارت قوم سبا کے ہاتھوں میں ہی تھی، جس وجہ سے یہ قوم نہایت مالدار تھی اور نہایت طاقتور قوم تھی۔ لیکن اسی کے برعکس یروشلم میں ایک نبی حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی حکومت تھی، جو کہ اللہ کے ایک بہت ہی جلیل القدر پیغمبر اور جن کی حکومت دنیا کے ہر چیز پر تھی۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، اور تمام جنات، پرندے، جانور، انسان سب ان کے دربار میں موجود تھے۔ لیکن ہدہد، جو کہ حضرت سلیمان کا بہت ہی خاص پرندہ تھا اور پیغام رساں بھی تھا، جب اس کو حضرت سلیمان نے اپنے دربار سے غیر حاضر پایا تو پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ تو سب نے ہدہد سے لا علمی کا اظہار کیا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگے کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی صحیح وجہ نہ بتائی تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد دربار میں حاضر ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو ہدہد نے نہایت احترام کے ساتھ یہ عرض کی کہ اے پیغمبر خدا، میں اڑتے اڑتے ایک ایسی قوم کے پاس چلا گیا جو میں نے دیکھا کہ سورج کی پرستش کرتی ہے اور اللہ کو نہیں مانتی، اور وہ نہایت ہی طاقتور اور مالدار قوم ہے، جس قوم پر حکومت ایک نہایت سمجھدار اور خوبصورت ملکہ کرتی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تیری بات سچ ہے تو یہ خط لے جا اور میرا خط جا کے ملکہ سبا کی گود میں پھینک۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ خط لے کر اڑ گیا، اور جب وہ ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو ان کے دربار میں قریب 300 سے زیادہ وزیر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہدہد نے جا کر وہ خط ملکہ سبا کی گود میں پھینک دیا۔ وہ خط پڑھ کر تمام وزراء طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ ہماری توہین ہے، لہٰذا ہم جنگ کریں گے۔ لیکن ملکہ سبا بہت ہی سمجھدار خاتون تھی، اس نے سب سے کہا کہ نہیں، جس طرح سے یہ خط آیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی ہی اللہ کے پیغمبر، تو ہم ان کو کچھ تحائف اور کچھ چیزیں بھیجیں گے، جسے اگر تو انہوں نے قبول کر لیا تو اس کا مطلب وہ صرف ایک بادشاہ ہے اور ہم اسے جنگ کریں گے، لیکن اگر انہوں نے یہ تحفے تحائف قبول نہ کیے تو اس کا مطلب وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان سے الجھنا بیوقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ ہدہد یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے فوراً بعد ہدہد حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوا اور سارے کا سارا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے یہ حکم دیا کہ شہر کے تمام راستوں پر سونے کی اینٹیں بچھا دی جائیں، اور عجیب و خلقت سونے کے جانوروں کے بت بنا کر شہر کے داخلی دروازے پر سجا دیے جائیں، اور محل کی تمام کرسیوں کو سونے سے آراستہ کر دیا جائے۔ جس کے بعد ہدہد نے بتایا کہ ملکہ سبا ایک عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ تو حضرت سلیمان نے دربار میں بیٹھے ہوئے سب سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص جو کہ ملکہ سبا کے تخت کو جلد سے جلد میرے دربار میں حاضر کر سکے۔ تو ایک جن جس کا تعلق مارد نسل سے بتایا جاتا ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں یہ دربار برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بھی جلدی کوئی حاضر کر سکتا ہے۔ تو ایک بزرگ تاریخ دانوں کے مطابق ان کا نام آصف بن برکیہ تھا، جو کہ اسم اعظم سے واقف تھے اور عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کر دوں گا، اور بالکل انہوں نے ایسا کیا بھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں مزید رد و بدل کر کے اسے پہلے سے زیادہ خوبصورت بنوا دیا۔ جس کے بعد حضرت سلیمان نے ایک محل تعمیر فرمایا جس کا فرش شیشے کا تھا، اور شیشے کے نیچے پانی، اور پانی میں مچھلیاں اور دیگر پودے تھے، لیکن اس پہ شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ملکہ سبا کے سفیر محل میں
کنیزیں، غلام، سونے، جواہرات اور مختلف قیمتی تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر ہوئے، لیکن حضرت سلیمان کا دربار دیکھ کر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سفیروں سے فرمایا کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ مجھے اللہ نے تم سے بہتر عطا کیا ہے، تو اب تم یہ تحفے لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم اس پر ایسے لشکر کے ساتھ حملہ کریں گے کہ جس کا سامنا کرنے کی طاقت دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں۔ تو جب یہ سفیر ملکہ سبا کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی فرما برداری ظاہر کرتے ہوئے اپنا ایک سفیر حضرت سلیمان کے ہاں روانہ کیا اور اپنی آمد کی اطلاع دے دی، جس کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب وہ یہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا تخت دیکھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ تو ملکہ سبا نے کہا کہ ہو بہو میرا تخت ایسا ہے، بلکہ یہ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا، لیکن ہم تو فرما بردار ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ملکہ سبا اس محل میں گئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ جب ملکہ سبا اس محل میں داخل ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے تھے اور ان کے آگے وہی شیشے کا فرش تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے شیشے کے فرش کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ ایک حوض ہے، تو انہوں نے اپنے پنڈلیوں تک اپنے کپڑے اوپر کر لیے۔ تو حضرت سلیمان نے ان سے فرمایا کہ گھبرائیے مت، یہ تو صرف ایک شیشے کا فرش ہے، جسے دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئی اور فوراً بول اٹھی کہ ہم تو سورج کی پرستش کر کے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، تو آج سے ہم بھی سلیمان کے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ جس کے بعد کچھ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان نے ان سے شادی کر لی تھی، اور کچھ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سلیمان نے ان کو واپس عزت کے ساتھ یمن بھیج دیا تھا اور وہاں ان کے لیے محل بھی تعمیر فرمائے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔